تو ماہر امراض اطفال ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک بار پھر سے موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سلسلہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے, یہاں کی امیونٹی یہیں کے اعتبار سے ہے, اور یہاں پر ہلکی سی ویو چلتی ہے تو اس سے معصوم بچے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. تو یہ نمونیا آخر یہ وائرل بیسیکلی انفیکشن ہے یا بیکٹیریل ہے, کیا ہوتا ہے یا دونوں طرز کا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ WHO گائیڈ لائنس پہ پاکستان از دا ہائیسٹ ریشو فار ڈیتھ فار نمونیاز اینڈ ڈائریاز, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری ویکسینس, ہماری پروٹیکشن, ہمارا ایٹماسفیئر, وہ ابھی تک ہم اس لا عمل تک پراپر پہنچے ہی نہیں ہیں. نہ ہم پہنچ سکتے ہیں, نہ ہمیں پہنچایا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں ایررز رہ جاتے ہیں. ایون دو کہ ہم بریک تھرو میں آپ دیکھیں کہ نمونیا پھیلتا کیسے ہے. اگر یہ وائرس ہے, اگر دیکھا جائے ایک ریسرچ کے حساب سے کہ 200 وائرسز ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں. اچھا. بیکٹیریاز کچھ چند ہوتے ہیں, تو وائرل نمونیاز زیادہ اٹیک کرتے ہیں. اب جہاں ہم پروٹیکشن نہیں کرتے تو وہاں پہ پہلے ہوتا ہے اینڈیمک, پھر ہوتا ہے ایپیڈیمک, پھر ہوتا ہے پینڈیمک. پینڈیمک تک تو نوبت نہیں پہنچتی ہے, وہ کووڈ تک تھی. لیکن جب یہ اینڈیمک ایریا سے, مطلب ایک گھر کے ایریا سے, ایک محلے سے ایریا سے پورے شہر میں یا ملک میں پھیل جاتی ہے, وہ ایریا بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اس کی مین ریزن ہے ہمارا پروٹیکشن. ہم پروٹیکشن نہیں کرتے. اب پروٹیکشن نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرتے ہیں گھروں میں. اگر ایک کسی کو نزلہ کھانسی ہے تو ہم باہر نکل جاتے ہیں, ہم ماسک نہیں پہنتے ہیں. نزلہ کھانسی کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن لوگ اب باہر اگر ویسٹرن میں دیکھیں تو وہاں پہ کیوں اس طرح ایپیڈیمک نہیں پھیلتا ہے؟ اس کی ایک بیسک وجہ ہے کہ وہ پروٹیکشن کر لیتے ہیں. فوراً اپنے آپ کو جدا کر لیں گے لوگوں سے, ریسٹرکٹ کر دیں گے, آئسولیٹ کر لیں گے, الگ کپڑے کمرے میں. ایئرپورٹس پہ جو سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں نا, کہ ایون یہ ہے کہ اگر آپ کے جوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے صفائی کر کے ان کو نہیں لے کے گئے اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی پیسٹیسائڈ یا اس طرح سے ہو سکتے ہیں اور ڈکلیئرڈ نہیں ہے, تو آپ کے اوپر فائن لگتا ہے اچھا خاصا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ جہاں پہ ہماری ساری جو ایجوکیشن لیول ہے نا, یہ امپورٹنٹ ہے. آپ بچپن سے سکھاتے نہیں ہیں. اب اسکول کی ایک اگر مثال لیں تو ایک نزلہ کھانسی میں بھی یو ہیو ٹو گو دیئر, تو وہاں پہ بچے کی کانسیپٹ بن جاتا ہے بھائی نزلہ کھانسی بھی ہے تو بچے. اب ماؤں کی کمپلینس کیا ہوتی ہے میرے پاس جب آتی ہے کہ بھائی بچے 30 بچے تھے, اس میں سے 10 تو غائب ہیں. جو بچے آ رہے ہیں وہ بھی نزلہ کھانسی والے ہیں, اور جو بچے انفیکٹڈ ہوتے ہیں وہ اور انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں. کل میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی, میں نے کہا کہ یار اس کو سیویئر استما تھا, تو میں نے کہا یار ماسک پہننا ضروری ہے. کہہ رہا نہیں آپ لکھ کے دیں کہ اس کو ماسک پہننا ہے کیونکہ اسکول الاؤ نہیں کر رہی ماسک پہننا. تو یہ اب واقع میں نے ریڈ پین سے لکھ کے دیا کہ ہی ہیز ٹو ویئر ماسک. تو آف کورس یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اس طرح کی چیزیں پریکاشن میجرز پہلے لینا ہے. اب پریکاشن میجر نہیں لیتے تو آف کورس آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ کو اینڈیمک سے ایپیڈیمک پہنچ جاتا ہے. وین شوڈ وی بی کنسرنڈ؟ کھانسی ہوئی, نزلہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کے اندر شروع میں آپ بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ پریشان بھی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دم ہاسپٹل لے کے بھاگیں, پتہ چلے وہاں پر اور اتنے انفیکشنز ہیں, کہیں بچہ اور کسی انفیکشن کو نہ کیچ کر لے. انیشیل لیول پہ کیا کرنا چاہیے اور سائنز اینڈ سمپٹمز کیا ہیں؟ ایک تو انیشیل لیول پہ اگر شاید اسکرین پہ دکھا رہے ہوں کہ اگر کھانسی نزلے کے بعد آپ کے چیسٹ چلنا شروع ہو جائے, پسلیاں چلنا شروع ہو جائیں, یا آپ کے یہ گڑا پڑنا شروع ہو جائے یہاں پہ ریبس کے نیچے, یا پھر یہ والی ہڈیاں جو ہے یہ چلنا شروع ہو جائے, تو اس کا مطلب وہ نمونیا کی طرف جا رہا ہے. اب اس کی سیویئرٹی دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا ڈیپ جا رہا ہے. آف کورس فیور ہوگا, ہائی گریڈ فیور ہوگا, چیسٹ بہت زیادہ تیز چلنا ہوگا, سیچوریشن آف کورس آپ ہاسپٹل میں چیک کرتے ہیں تو ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گی, بچہ ہلکا ہلکا نیلا ہونا شروع ہو جائے گا, فیڈ لینا چھوڑ دے گا, اور کئی دفعہ ہائی گریڈ فیور کی وجہ سے جھٹکے پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو کئی دفعہ وہ چیزیں آپ کی الارمنگ سچویشن کی طرف آ جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے پہلے جانا ہے. ڈونٹ ٹیک ہوم ریمیڈیز, ڈونٹ ٹیک یہ جو چھوٹی گلی محلوں کے ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں جو پراپر علاج نہیں کر سکتے ہیں, وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, پھر آپ ہاسپٹل کی طرف رش کرتے ہیں. ہاسپٹل کی طرف اس وقت رش کرتے ہیں جب پرائمری فزیشین نا جو آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. پرائمری فزیشین ہوتا ہے, لیکن پرائمری فزیشین کے پاس اب جاتے ہی نہیں ہیں. کئی دفعہ آپ کویکس کے پاس جا رہے ہیں. اب ہمارے شہر کا مسئلہ یہ ہے کہ کویکس سب سے زیادہ ہے, اور بہت سارے بڑے علاقوں میں تو کویکس ہی کویکس بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹرز کم ملتے ہیں آپ کو. اچھا
رورل میں تو ابھی بھی اربن میں یہاں پہ تو ابھی بھی صحیح مل جاتے ہیں، لیکن کہیں بھی آگے پیچھے تھوڑا سا بھی شہر کے ارد گرد چلے جائیں تو آپ کو پراپر ڈاکٹرز نہیں. اچھا وائی جو کیسز بہت سارے سامنے آئے وہ پنجاب میں کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں، وہ باقی علاقوں میں کیوں رپورٹ نہیں؟ کیونکہ نہیں، کراچی میں بھی ایسا نہیں ہے. میں روز کے بہت سارے پیشنٹ دیکھ رہا ہوں، نمونیاز کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن آف کورس انٹینسٹی بڑھی ہوئی ہے وہاں پہ، سیویرٹی ہے، انٹینسٹی بھی بڑھی ہوئی ہے، بیکاز کہ وہاں پہ ایک تو اسٹرانگ بہت ہے. ٹھیک ہے، ایٹماسفیئر میں نے آپ کو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات کہی کہ ریسٹرکشن آف چیزیں اور ساتھ میں ایٹماسفیئر. اگر آپ کا ایٹماسفیئر اچھا نہیں ہے تو واٹ یو کین ڈو، آپ کا اسٹارم اتنا ہے، اتنی مٹی ہے، اتنی گرد و غبار ہے، اتنی اسموگ ہے، ساتھ میں جو ہے اسموگ میں کیا ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، ڈسٹ. جو ڈسٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے وائرسز کو گرو کرتے ہیں. اس کے ساتھ سردی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ وائرسز گرو کرتے ہیں. آپ دیکھیں ویکسینز کہاں ہم رکھتے ہیں، ویکسین زیادہ تر وائرسز ہوتے ہیں، لائیو وائرسز یا ایٹوڈنٹ وائرسز ہوتے ہیں، ہم فریج میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ لائیو رہے. اسی طرح وائرسز اگر سردیوں میں وہ زیادہ ایگریویٹ کرتے ہیں اور زیادہ ہٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کووڈ بھی کب آیا، سردیوں میں آیا. انفلوئنزا کب آتا ہے، سب سے زیادہ سردیوں میں آتا ہے، سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے. وائرل نمونیا سردیوں میں زیادہ ہٹ کرتا ہے کیونکہ وہ وائرسز زیادہ ہٹ کرتے ہیں. تو آپ کو پروٹیکشن کے لیے آپ کو پہلے تو ایٹماسفیئر کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. جب تک ایٹماسفیئر پروٹیکٹ نہیں ہوگا آپ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی عوام کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. اوکے ٹھیک ہے، یہ بڑا کنسرننگ ہے، لیکن ویکسینیشن از دا کی. آف کورس ویکسین از دا کی. احتیاط جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ ویکسین ہمارے ملک میں کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم جو ہے اس چیز سے پیرنٹس بھی اس کا اتنا خیال نہیں رکھتے. یہ بھی سم ٹائمز آف کورس پیرنٹس بھی خیال نہیں رکھتے. پھر ساتھ میں اگر کہیں ویکسینز کے لیے جاتے ہیں تو پراپر طریقے سے وہ ویکسین لگی نہیں جاتی ہیں، کولڈ چین مینٹین نہیں کی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں وہ جب اسٹاک آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ڈیفالٹیڈ ہوتا ہے یا وہ کولڈ چین مینٹین کرے بغیر آتا ہے. اب وہ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. جیسے اگر ایک مثال لیتے ہیں، دوائی ہے، دوائی آپ نے کھولی، اس کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے لکھی ہوئی اور ایک ایکسپائری ہوتی ہے کھولنے کے بعد میکسیمم وہ 1 مہینہ چلتی ہے. ایک شیلف لائف ہے اور ایک ہے ایکسپائری ڈیٹ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے. شیلف لائف از 1 month. اب لوگ جو ہے وہ پلا رہے ہیں، وہ جب 6 مہینے بعد بھی بیماری آئی تو آپ نے وہی دوائی پلا دی. بالکل، اس چیز کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اویئرنیس ہونا ضروری ہے.